صاحبزادہ والا شان صلاح الدین غازی دامت برکاتہم العالیہ اور حضور قبلہ صاحبزادہ والا شان شیخ فاروق احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور خانوادہ شیخ بدر الدین جیلانی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے دیگر جتنے بھی چشم و چراغ یہاں موجود ہیں، یقیناً ہم ان کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کر رہے ہیں اور دل کو بھی خوش کر رہے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ ادارہ الحمدللہ انہی کے مرہون منت ہے اور انہی کی نگاہ شفقت ہے، انہی کی طرف سے ہمیں تعاون حاصل ہے کہ آپ سب جتنے بھی بچے یہاں پہ حافظ بن رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے اس حافظ بننے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ آج ان کی زیارت کا جو ہمیں شرف مل رہا ہے، آپ ہی کا ساتھی عبدالصمد یہ وجہ بنا کہ یہ سارے حضرات یہاں تشریف لائے۔ ہم ان کے آنے کے حوالے سے ان کا خراج تحسین ان کو پیش کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، اور اس بچے کی قوت حافظہ اور ماشاءاللہ کانفیڈنس، قوت ارادی، یہ سب کچھ ہم نے دیکھا کہ کتنے محبت کے ساتھ انہوں نے بیان کیا۔ یقیناً ان کی تربیت میں جہاں ان کے اساتذہ اور خصوصاً ہمارے قبلہ قاری عبدالوحید صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے، وہاں ان کے والدین کی بھی توجہ اور ان کے جتنے بھی احبہ ہیں، دوست احباب ہیں، وہ سب اس میں شامل ہیں کہ ان کی توجہ خاص اس بچے کو حاصل ہے۔ یقیناً پوری فیملی میں ہر دل عزیز بچہ ہے، اللہ کریم جل والا اسے اس پہ عمل کی بھی توفیق دے۔ اس نے حفظ کمپلیٹ کر لیا، اور نہ صرف حفظ کمپلیٹ کیا بلکہ وہ خود اعتمادی لے کے یہاں سے ماشاءاللہ اب عالم دین بننے کے لیے روانہ ہوگا۔ ہماری خوش بختی ہے کہ خانوادہ شیخ بدر الدین جیلانی قادری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ چشم و چراغ یقیناً اپنی روشنی پھیلائے گا، اور ہمارے لیے تو خوش بختی ہے کہ ہم قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ سارے ساتھی ہمیں اس حوالے سے بہت زیادہ ڈونیٹ بھی کرتے ہیں، رہنمائی بھی دیتے ہیں، اور ان کی نگاہ شفقت بھی ہمیں حاصل ہے۔ تو یہ خوش بختی ہے آپ سب لوگوں کی، میری اس ادارے کی۔ اللہ کرے یہ تا دم زیست اسی طرح محبتیں قائم و دائم رہیں۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ میں وقت کو بھی ملحوظ خاطر رکھ رہا ہوں، جو میں بیان کرنا چاہتا تھا ابھی تو اس کی طرف میں آیا ہی نہیں۔ یہ تو تمہیدی باتیں تھیں جو میں نے چند ایک باتیں آپ کے سامنے گزار کی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میری ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ تھا، صاحبزادہ والا شان حضور قبلہ صلاح الدین غازی دامت برکاتہم العالیہ نے مجھے سینڈ کیا۔ وہ بھی اسی طرح کسی بچے کی آمین کے سلسلے میں میرا بیان تھا۔ وہ جو کچھ میں نے کہا ان کو اتنا پسند آیا تو فرمانے لگے کہ اس آمین پہ بھی آپ نے اس کو ریپیٹ کرنا ہے۔ تو وہ باتیں کیا ہیں؟ سچی بات تو یہ ہے کہ جہاں قرآن کریم کی صداقت موجود ہے، وہاں قاری قرآن کا مقام و مرتبہ بھی بہت بڑا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جس چمڑے کے اندر قرآن محفوظ ہو، یعنی جس سینے کے اندر قرآن محفوظ ہو، وہ ایک بار قبرستان سے گزر جائے، اللہ اس سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اتنا بڑا قرآن جو پہاڑوں پہ اگر نازل ہوتا تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، مگر الحمدللہ یہ چھوٹا سا دل ہوتا ہے، چھوٹا سا سینہ ہوتا ہے، مگر پورا قرآن اس کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی عطا کے بغیر نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو اپنے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کر لیتا ہے، اس کا مرتبہ دیکھیے کہ جب وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہوتا ہے، پیچھے اس کے جو ہاتھ باندھ کے نمازی کھڑے ہوتے ہیں، ان میں بڑے بڑے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، انجینئر بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز، وقت کے وزیر بھی ہوتے ہیں، مشیر بھی ہوتے ہیں، مگر مرتبہ جس کو ملا وہ مصلی پہ کھڑا ہونے والا حافظ قرآن ہوتا ہے۔ تو خوش نصیب ہیں آپ کے سینے میں اللہ کریم جل والا نے اپنی لا ریب کتاب اتار دی ہے۔ اللہ آپ کو اس کی حفاظت کی توفیق دے، اور یاد رکھیں کہ قرآن کی ہر آیت سچی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے شخص کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے کہ بظاہر وہ بہت بڑا مرتبے پہ فائز شخص تھا، مگر قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا۔ گھر میں روزانہ یہ چپکلش ہوتی، جھگڑا ہوتا، بیوی کہتی کہ آپ قرآن نہیں پڑھے ہوئے، مگر اتنا بڑا مرتبہ آپ نے پا لیا۔ کل
قبر میں کیا جواب دیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کیا جواب دیں گے۔ وہ پریشان حال تو تھا، مگر اس نے روزانہ قرآن کھولنا شروع کر دیا۔ نیک بیوی تھی، نیک سیرت تھی، اس نے جب رہنمائی دی تو اس نے قرآن کھولنا شروع کر دیا، مگر اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اس نے ایک ایسا عمل کیا جو سچی بات ہے اس کے دل کی کیفیت کا ایک انداز تھا کہ اس نے ہر آیت پہ انگلی رکھی اور اس نے کہا کہ مالک و مولا، میں نہیں جانتا یہ کیا لکھا ہے، عمر کے اس دور میں جب کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں اب قرآن کریم پڑھ نہیں سکتا، میری زبان پہ یہ لفظ جاری نہیں ہوتے، مگر اتنا ضرور میں جانتا ہوں کہ یہ تیری لاریب کتاب ہے، اس کی ہر آیت سچی ہے، یہ جس آیت پہ میں نے انگلی رکھی ہے یہ بھی سچی ہے، یہ تیرا فرمان سچا ہے تو بھی سچا ہے۔ وہ اسی طرح پڑھتا گیا۔ اب وہ قرآن کے لفظ نہیں پڑھ رہا، مگر بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کی فضیلت کتنی ہے کہ جب وہ مر گیا، دنیا سے چلا گیا، قبر میں چلا گیا، تو اس کے جتنے بھی رشتہ دار تھے انہوں نے خواب میں دیکھ کے پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگا اللہ نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کیسے؟ رب کائنات جل وعلا نے فرمایا کہ اے بندے، تو نے میری کتاب کی تصدیق کی، ہر آیت کو سچا جانا اور مجھے سچا جانا، بس تیرے اس سچ کی بنا پہ جو تو نے تصدیق کی ہے میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن یہ شفا بھی ہے۔ رب کائنات جل وعلا نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، کس کے لیے؟ وَرَحْمَةٌ، اور رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے، مومنین کے لیے یہ قرآن شفا بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے جو ظالمین ہوتے ہیں ان کے لیے یہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ آخری بات کہ قرآن کریم جہاں چلیں ٹھیک جس نبی پہ آیا وہ بھی رحمت، اور یہ خود بھی رحمت، جس رب کی طرف سے یہ نازل ہوا وہ رب بھی اتنا رحیم اور کریم ہے کہ اپنے بندوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ معمولی سی نیکی بھی اگر بندہ بجا لاتا ہے اس کے صلے میں اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں آپ قرآن کریم کے حافظ بن چکے ہیں، اب اس قرآن کو جب پڑھیں گے تو اس سے آپ کو کیا ملے گا؟ سچی بات تو یہ ہے کہ جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، قرآن کو پڑھیں گے، آپ کے رزق میں بھی اللہ برکت دے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد سے باہر نکلے تو ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے، آپ سے بھی اس نے دستے سوال دراز کیا، آپ سے بھی کچھ مانگا۔ جب آپ سے مانگا تو وہ کہنے لگا کہ حضور مجھے کچھ زیادہ دے دیجئے تاکہ میری بھوک ختم ہو جائے، میری ضرورت پوری ہو جائے۔ تو اب کیفیت کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ جی تو آپ فرماتے ہیں کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ تجھے چاہیے کہ قرآن پڑھے، جب تو قرآن پڑھے گا اللہ تیرے رزق میں اتنی برکت دے دے گا کہ تو کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ خیر اس نے جا کے قرآن پڑھنا شروع کیا، اسے قرآن میں اتنا مزہ آیا، اتنا لطف آیا، اگلے دن وہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن پھر اس نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، یہاں تک کہ چند دن ایسے گزرے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی ملاقات نہ ہوئی۔ آپ اپنے چند ساتھیوں کو لے کے اس کے گھر چلے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے شخص تجھے ہم سے کس نے دور کر دیا، کس وجہ سے تو ہم سے ناراض ہو گیا؟ تو کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، حقیقت یہ ہے کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، آپ کے اس فرمان پہ عمل کرتا ہوں، اب اس قرآن نے مجھے اتنا مشغول کر دیا، مصروف کر دیا، اب میں اے عمر آپ سے بھی بے نیاز ہو چکا ہوں اور آپ کی آل سے بھی بے نیاز ہو چکا ہوں، مجھے اب آپ کی حاجت نہیں ہے، میں آپ سے مانگنے کے لیے کبھی نہیں آؤں گا، اس لیے کہ اس قرآن کے پڑھنے میں اللہ نے مجھے بہت کچھ عطا کر دیا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، یہ آیت جب سے میں نے قرآن میں پڑھی ہے کہ تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے، تم اسے زمین میں تلاش کرتے ہو، زمین میں نہیں ہے بلکہ آسمانوں میں ہے۔ رب کائنات جل وعلا نے تمہارا رزق لکھا ہوا ہے، جو تمہارا مقدر ہے وہ تمہیں ملنا ہے۔ اب یہاں پہ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قاری صاحب کی تنخواہ تو معمولی سی ہوتی، تھوڑی سی تنخواہ ہوتی، مگر اس کے باوجود وہ کبھی مصلی امامت کو چھوڑتا نہیں ہے، خیر بات نہیں کہتا، تھوڑی سی تنخواہ میں سے بھی وہ بچا لیتا ہے، اس لیے کہ اس تنخواہ میں برکت اتنی ہوتی ہے۔ آپ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں گے لاکھوں روپے کمانے والے ہیں، مگر ان کے آخری ایام ایسے گزرتے ہیں کہ وہ مقروض ہو چکے ہوتے ہیں۔
کیونکہ نہ تو ان کو اعتدال کی دولت ملی ہوتی ہے، نہ ان کو میانہ روی کا یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے میانہ روی کس طرح اختیار کرنی ہے، مگر ایک عالم دین ایک ایک روپیہ خرچ کرنے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے کہ کہیں میں ناجائز جگہ پہ خرچ نہ کر دوں، تو وہ خرچ کرنے میں بھی دیکھتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں، جب ان کا آخری وقت آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے 3 تھیلیاں اشرفیوں کی لے کے گئے۔ اب اشرفیاں کہتے ہیں سونے کے سکوں کو، سونے کے سکے ہیں، 3 تھیلیاں بنا کے لے کے گئے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دی کہ حضور یہ قبول فرمائیں۔ فرمانے لگے کہ اے عثمان غنی، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، یہ اشرفیاں آپ اپنے پاس رکھیں، میں تو اب دنیا سے جا رہا ہوں، میں نے یہ اشرفیاں کیا کرنی ہیں؟ کہنے لگے حضور مجھے پتہ چلا کہ آپ کی بیٹیاں ہیں، کل وہ کسی کے سامنے دست سوال دراز کریں تو یہ بات ایک مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے، میں نے درپردہ یہ اشرفیاں آپ کو اس لیے دی ہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو دے دیں۔ آپ فرمانے لگے کہ مجھے اس کی بھی حاجت نہیں ہے، میں نے اپنی بیٹیوں کو اتنا مال دے دیا ہے کہ اب وہ کبھی محتاج نہیں ہوں گی۔ پوچھا کہ وہ مال کہاں سے آیا، کس نے دیا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ وہ مال یہ ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے رات کو سورہ واقعہ تلاوت کی اللہ اس کی محتاجی ختم کر دے گا، اللہ اس کو دل کی غنا نصیب کر دے گا، وہ تھوڑے پیسے بھی ہوں گے اللہ اس میں برکت ڈال دے گا۔ تو آپ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، قرآن کریم کی فضیلت جہاں قرآن کریم زبانی پڑھنے میں 1000 نیکیاں ملتی ہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر دیکھ کر قرآن پڑھو گے تو 2000 نیکیاں ملیں گی۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو بھلانا نہیں ہے، چاہے دیکھ کے پڑھ لیں، آپ زبانی بھی پڑھیں مگر دیکھ کے پڑھنا یہ افضل ہے، اس کا ڈبل اجر ہے۔ وہ واقعہ جو قبلہ حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ ضرور رپیٹ کریں گے، وہ یہ ہے، میں نے قرآن کریم کے حوالے سے جب مطالعہ کیا تو میں نے یہ پڑھا اور علماء سے بھی سنا کہ قرآن کی ایک ایک آیت سچی ہے، اس کا کسی بھی حوالے سے آج تک کوئی بندہ رد کر نہیں سکا۔ تو یہ جو واقعہ ہم نے فرعون کے بارے میں پڑھا کہ قرآن میں ایک آیت موجود ہے کہ جس میں کہا گیا کہ ہم نے اس کی نعش کو سارے جہانوں کے لیے عبرت بنا کے رکھ دیا۔ اب یہ آیت جب یہود و نصارہ نے پڑھی تو انہوں نے یہ کوشش شروع کر دی کہ ہم فرعون کی نعش کو دریا میں بہا دیتے ہیں۔ دریا میں بہانے کی کوشش کی، دریا نے پھر اس کو باہر اچھال کے رکھ دیا۔ اگر زمین میں دفن کرنے کی کوشش کی تو زمین نے اسے پھر دوبارہ باہر نکال کے پھینک دیا۔ یہاں تک کہ کچھ کفار اس طرح کے بھی تھے یہود و نصارہ، انہوں نے سازش کی، ایسی جگہ پہ چھپا دیا اور یہ پروپیگنڈا اور سازش اور لوگوں میں یہ سارا پھیلا دیا کہ فرعون کی نعش اب غائب ہو گئی۔ دیکھیں قرآن کی آیت بالکل غلط ہو گئی۔ اب یہ کیفیت جو تھی، صورتحال یہ ہوئی کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ جتنے بھی اولیاء اللہ جس وقت کے بھی ہوں وہ ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ مالک یہ قرآن بھی تیرا سچا ہے، تو بھی سچا ہے، اس کی ایک ایک آیت سچی ہے، اب تو اپنے کرم سے کرم بخشی فرما کہ یہ جو آیت ہے جس کو یہ جھٹلانے کی کوشش کر رہے ہیں، مالک و مولا ان کے اس جھٹلانے کے حوالے سے ان کو عبرت سکھا دے۔ ہوا یہ کہ اچانک ایسا ہوا کہ جب سارے ہی علماء وہاں پہ ایک جگہ پہ اکٹھے تھے تو سمندر نے اس کی نعش کو دوبارہ اچھال کے رکھ دیا، جہاں وہ چھپی ہوئی تھی ایسی جگہ پہ انہوں نے دفن کرنے کی کوشش کی تھی، وہ ساری کی سارے وہ لہریں جو تھیں اس کو نکال کے باہر پھینک دیتی ہیں۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ 100 سال کا عرصہ گزر چکا تھا مگر وہ نعش دوبارہ باہر آ گئی۔ آج بھی فرعون کی نعش اسی طرح وہاں پہ پڑی ہے، میوزیم کے اندر محفوظ کی ہوئی ہے بظاہر، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم سب کے لیے عبرت ہے۔ اللہ اگر چاہے تو فرعون جیسے ناپاک شخص کو بھی زندہ رکھے اور اس کو دوسرے جہانوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے اس کو عبرت بنا دے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اللہ ان کے وجود کو اس لیے قائم رکھتا ہے تاکہ وہ بھی دوسروں کے لیے سبق کا باعث بنے۔ اور سچی بات ہے ہمارے لیے تو خوش بختی ہے کہ ہم جس ہستی کے قرب میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں یا آپ لوگوں کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے، وہ ہستی شیخ بدر الدین جیلانی قادری علیہ رحمہ آپ 1.5 سال کے بعد شہر والے قبرستان سے دوبارہ قبر کو کھول کے یہاں لائے گئے تو کفن بھی سلامت تھا، چہرہ بھی سلامت تھا،
تو ایسے بزرگوں کے پاس آپ کو قرآن پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، خوش نصیب ہیں آپ۔ تو سچی بات ہے، قرآن زندگی اور موت اس کا فیصلہ کرنے کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مردوں کو زندہ کرنے والا قرآن ہے، زندگی بخشنے والا قرآن ہے۔ ورنہ وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو اگنور کیا، اللہ نے ان کو چلتے پھرتے مردے قرار دیا ہے۔ تو یہ قرآن کی اہمیت اور فضیلت ہمیشہ علماء بیان کرتے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ عبدالصمد بیٹے نے بھی بہت پیارے انداز میں برجستہ جملوں میں ماشاءاللہ قرآن کریم کے حوالے سے بیان کیا، بڑا دل خوش ہوا۔ اللہ کریم جل وعلا ہماری حاضری قبول فرمائے، اور خانوادہ شیخ بدر الدین جیلانی قادری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جتنے بھی افراد یہاں تشریف لائے، ہم سب کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں، ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اللہ کریم جل وعلا ان کے ساتھ ہماری غلامی کا جو دعویٰ ہے تا دم زیست قائم و دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔